ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ بلا شبہ یہ قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے اس کو جو بالکل سیدھا اقوم۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان مؤمنین کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے جو نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، بلا شبہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بلا شبہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے، اپنی زندگی کو غیر اسلامی طریقے سے گزارتے ہیں، خدا بیزاری کے کام کرتے ہیں، کفر اور شرک، بے دینی کی زندگی گزارتے ہیں، اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنے ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو یکے بعد دیگرے مبعوث فرمایا، اور ان حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کتابیں بھی عطا فرمائیں، آسمانی کتابیں، جن کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، قوم کے لیے ہدایات تھی، امت کے لیے ہدایات تھی۔ ان کتابوں میں 4 مشہور کتابیں ہیں، اور بھی کتابوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کا، اور احادیث میں بھی اور کتابوں کا تذکرہ آتا ہے، لیکن 4 کتابیں مشہور ہیں۔ ایک تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، دوسری کتاب زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، تیسری کتاب انجیل ہے جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، انہیں عطا کی گئی تھی، اور چوتھی کتاب قرآن مجید ہے، کتاب اللہ، کلام اللہ، جو اس امت کو عطا کی گئی اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پہ نازل ہوا۔ ان 4 کتابوں میں سے، اور صحف ابراہیمیہ اور صحف موسیٰ، اور وہ صحیفے جو حضرت شیس علیہ السلام پہ اتارے گئے، حضرت الیاس علیہ السلام پہ اتارے گئے، وہ ساری کی ساری کتابیں قوم نے تحریف اور تغیر کا پلندہ بنا دی۔ ان کتابوں کے احکامات اس امت کے لوگوں نے بدل ڈالے، اصلی احکامات تورات کے موجود نہیں رہے، زبور کے اصلی احکامات موجود نہیں رہے،
انجیل کے اصلی احکامات موجود نہیں رہے، اور دیگر کتابوں کے بھی اصلی احکامات موجود نہیں رہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ کہ جس قوم پہ یہ کتاب جس قوم کے لیے اتاری گئی تھی، اس قوم کے اندر ایسے افراد اور اس صلاحیت کے مالک لوگ نہیں اللہ نے پیدا کیے جو اس کتاب کو محفوظ رکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو منظور بھی ایسا ہی تھا کہ یہ کتابیں وقتی طور پر، علاقائی طور پر اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے ہیں، ان کو مٹنا ہی تھا اور وہ کتابیں مٹ گئیں۔ آج بھی تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، زبور موجود ہے، تحریف شدہ، تبدیل شدہ موجود ضرور ہیں، لیکن ان کی آیات بھی، ان کے احکامات میں تبدیلی ہے۔ صرف اور صرف کلام اللہ، قرآن مجید کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ یہ کتاب قیامت تک چلے گی، اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم نے ہی قرآن مجید کو اتارا۔ یہ کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، شک کی بات نہیں ہے، اس پر یقین کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی ہے، اتارا بھی ہم نے ہے، تو اس کے محافظ اور اس کے نگران بھی ہم ہیں۔ اور عجیب بات، جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے، اس انداز سے دوسری کتب سماویہ کی حفاظت کا انتظام نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اللہ کو منظور تھا کہ یہ کتاب دائمی رہے گی۔ اس کتاب کے لانے والے پیغمبر بھی دائمی پیغمبر ہیں، عالمگیر پیغمبر ہیں۔ یہ کتاب، یہ اصولوں کی کتاب، ضابطے کی کتاب بھی ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا عجیب انداز ہے۔ اس کتاب کے سب سے پہلے حافظ قرآن، جن کے سینے میں یہ کتاب محفوظ رہی، وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام نے اس کتاب کو زبانی یاد رکھا، اپنے مبارک سینے میں محفوظ رکھا، اس کے اثرات امت میں آئے۔ امت میں اس قدر محنتیں چلی اور چل رہی ہیں محنتیں کہ آج بھی امت کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس کے دل کے اندر قرآن مجید محفوظ ہے۔
تو حافظ قرآن کریم کے دل کو مشابہت ہو گئی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ. پرانے زمانے کے ایک عالم ہیں، اس وقت نام ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہر ایمان والے، ہر کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے اور اس کے اوپر یقین اور ایمان رکھنے والے کی دل کی تار اور تعلق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ جا جڑتی ہے. اب وہ کون بد نصیب ہوگا جو اس تعلق کو قطع کرے گا، جو اس تعلق کو توڑے گا. ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ اپنا تعلق قطع کر دے، یعنی ایمان سے ہاتھ دھو ڈالے. ایمان بنے گا قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے. ایمان محفوظ رہے گا قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے. لفظاً بھی معنن بھی. اگر معنن تعلق نہ ہوا، مترجم نہ بن سکا، مفسر نہ بن سکا، خالی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بن گیا، قرآن مجید کا حافظ قرآن بن گیا، تو قرآن مجید کے الفاظ کے اندر اس قدر نورانیت ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے. ہمارے اکابرین آج بھی فرماتے ہیں مکاتب اور مدارس کے طلبہ میں حفظ کرنے سے پہلے اس کو ناظرہ قرآن مجید مکمل پڑھا دو. اگرچہ وہ خوب پڑھتا ہے، خوب چلتا ہے ناظرہ میں، لیکن پھر بھی ناظرہ کمپلیٹ کروا دو، اس سے اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. تو خالی الفاظ کو دہرانے سے بھی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. پھر الفاظ کے معانی اور مطالب کو سمجھنا اور اس کو بیان کرنا، اس کو بھی اپنے سینے میں محفوظ رکھنا، اس سے اور ایمانی چاشنی بڑھ جائے گی، ایمانی قوت بڑھ جائے گی. حضرت عبیدہ الملائکی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں ہیں. میں نے آدھی روایت پڑھی، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد میں نے سنا. آپ نے فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسط القرآن. اے قرآن والو، قرآن والوں کن کو کہا، کن کو فرمایا یا اہل القرآن؟ وہ کون ہے اہل قرآن؟ اہل قرآن یہ امت ہے. اس امت میں وہ خاص طبقہ ہے، وہ خاص جماعت ہے جس کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہی ہو، جس کا پڑھنا پڑھانا، جس کا عمل بالقرآن ہو.
جس کا تعلق بالقرآن ہو. فرمایا یا اہل القرآن لا تتوسط القرآن، اہل قرآن قرآن مجید کو تکیہ نہ بناؤ، سہارا نہ بناؤ. کیا مطلب ہے؟ تکیہ آگے ہوتا ہے یا تکیہ پیچھے ہوتا ہے؟ تکیہ پیچھے ہوتا ہے. سہارا آگے کی طرف لگاتے ہیں یا سہارا پیچھے کی طرف لگاتے ہیں؟ کہاں لگاتے ہیں؟ پیچھے لگاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتوسط القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، یعنی قرآن مجید کو پیٹھ کے پیچھے مت رکھو، اس کو سامنے لاؤ اور اس کو کھول کے اپنی زندگی کا جائزہ لو، اس کو کھول کے اپنے معاملات طے کرو، اس کے اندر دیکھ کر اپنے ایمان کا تحفظ کرو. یعنی ایک تو یہ فرمایا کہ قرآن مجید کو پس پشت نہ رکھو، تکیہ نہ بناؤ، اس کو بھولو مت، اس کو مت بھولو، اس کو سامنے لاؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی اختیار کرو، اپناؤ. اس کو تکیہ کی طرح مت سمجھو کہ یہ ایک آرام دہ چیز ہے، صرف تعویذات لکھنے اور پلانا. یہ قرآن کا حق نہیں ہے. نہ، ماہر القادری نے فرمایا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. یہ قرآن مجید کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میرے ساتھ کیا تعلق ہے ان لوگوں کا، ان لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ اب پہلے مکان میں جائیں گے، نئے مکان میں، تو پہلے پیر صاحب سے، مولوی صاحب سے پوچھیں گے کہ پہلے ہمیں کیا کرنا ہے. اگر پیر صاحب کو بھی خیال آ گیا کہ پہلے قرآن مجید داخل کرو اپنے گھر میں تو شاید کر لیں گے. اگر اس اللہ کے بندے کو بھی خیال نہ آیا تو پہلے ٹی وی جائے گی ان کے گھروں میں، پہلے وی سی آر جائے گا ان کے گھروں میں، پہلے ڈھول جائے گا ان کے گھروں میں، نئے مکان میں قرآن نہیں جائے گا. یہ ہے لا تتوسط القرآن. یہ قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، قرآن کو قرآن کا مقام دے دو، قرآن کو قرآن مجید کی عظمت دے دو. تو فرمایا لا تتوسط القرآن، قرآن مجید کو تکیہ نہ بناؤ. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اس کی تلاوت کرو، حق تلاوتہ، جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. یہ عربی میں نازل ہوا ہے، عربی سرکاری زبان ہے اللہ کی، عربی سرکاری زبان ہے. جس طرح آج دفتروں کی سرکاری زبان انگلش ہے، آپ کو کسی سرکاری دفتر سے کشمیری میں رکا نہیں آئے گا، انگریزی میں آئے گا، انگلش زبان میں آئے گا. میرے اللہ نے سرکاری زبان استعمال فرمائی، پسند فرمایا عربی کو. ہاں، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اس کو اردو کی طرح اور انگریزی کی طرح مت پڑھو، اس کو اپنی مادری زبان کشمیری زبان کی طرح تروڑ مروڑ کر الفاظ مت پڑھو. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، جو اس کی تلاوت کا حق ہے اس انداز سے اس کی تلاوت کرو.
علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے میرے والد مرحوم نے فرمایا، اقبال قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کرو جیسا کہ یہ ابھی نازل ہو رہا ہے، تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے قرآن مجید، اس قدر غور و فکر کے ساتھ، اس قدر ادائیگی کے ساتھ، اس قدر معانی اور مطالب کا خیال رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرو کہ سمجھو کہ یہ ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اور ایک بات فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے جب بھی قرآن مجید کھولا اور تلاوت کی، میں اس کی تلاوت میں ایسا ڈوب گیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ آیات ابھی ابھی میرے لیے ہی نازل ہو رہی ہیں۔ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اس کی تلاوت کا جو حق ہے اس کے مطابق اس کی تلاوت کرو۔ آناء اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کے اوقات میں بھی اور دن میں بھی، رات میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا ایک وقت متعین کرو، دن میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا ایک وقت متعین کرو، دن میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو، رات میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ پھر فرمایا وَفْشُوهُ، دوسرا حق، پہلا حق تلاوت کا، دوسرا حق فرمایا وَفْشُوهُ، اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو، اس کو اپنے گھر میں بھی ایسے طریقے اختیار کرو یہ تمہاری نسلوں میں اس کی تلاوت زندہ رہے، تمہارے خاندان میں اس کے پڑھنے والے موجود رہیں، اور عام جو اس کے پھیلاؤ کے طریقے ہیں، اس کی اشاعت کے طریقے ہیں، ان میں شامل ہو کر اس کی اشاعت کرنے والے بن جاؤ۔ جناب کے ہاں مکتب قرآنی ہے تو اپنے بچوں کو اس مکتب میں بھیجو، یہ قرآن کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہے۔ اپنی بچیوں کو مکتب میں بھیجو، یہ قرآن کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہے۔ آپ کے ہاں مدرسہ ہے تو بستی والے بچے اس مدرسے کا بھرپور استفادہ کریں، بھرپور فائدہ حاصل کریں، بھرپور انداز سے اس مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیج کر قرآن کی تلاوت کو سکھائیں۔ اور دوسرا حق فرمایا وَتَغَنُّوهُ، خوش آوازی کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ اس کی تلاوت کرو۔ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اور اس کے اندر تدبر کیا کرو، تلاوت کے دوران تفکر کیا کرو، غور کیا کرو اللہ کے احکامات پر، اللہ کی آیات پر۔ لعلکم تفلحون، یہ اس انداز سے تم قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو تمہارے لیے شاید کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ وَلَا تَعَجَّلُوا ثَوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَوَابٌ، اس کے بدلے کو قرآن کا کام کر کے اس کے بدلے جلدی بدلے کو حاصل مت کرو، عارضی بدلے کو، اس لیے کہ اس کا ثواب آخرت میں حاصل ہونے والا ہے۔ اس کی تلاوت صدقہ جاریہ کے طور پر، اس کی پڑھائی صدقہ جاریہ کے طور پر، اس کی اشاعت صدقہ جاریہ کے طور پر کیا کرو۔ بہرحال وقت ہمارے پاس نہیں ہے، وقت پورا ہو چکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں نے تلاوت کی تھی، ترجمہ صرف آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سب سے بہترین آدمی، سب سے اچھا آدمی، سب سے بہتر آدمی، سب سے زیادہ نفع والا آدمی وہ ہے جو قرآن مجید کو خود بھی سیکھے اور اس کے علوم کو لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ